نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 10واں پارہ سورۃ انفال آیت نمبر 72-75۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم، ان سے کہ جو ہاتھ میں ہیں تمہارے، من الاسریٰ قیدیوں میں سے، ان اگر یعلم اللہ، اگر جان لیا اللہ نے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن نیکی، یؤتیکم تو عنایت کرے گا تمہیں، خیرن بہتر، مما اس سے جو اخذ لیا گیا ہے، منکم تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ اور اگر یریدوا وہ ارادہ کریں گے، خیانتک آپ سے دغا کرنے کا، فقط تو تحقیق، خانوا دغا کر چکے، اللہ سے، من قبل پہلے، فامکنا پس گرفتار کرا دیا، منہم ان کو، واللہ اللہ علیم حکیم جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے آووا جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک وہی لوگ ہیں، بعضهم ان کے بعض، اولیاء رفیق ہیں بعض ان بعض کے، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ولم اور نہیں یہاجروا انہوں نے ہجرت کی، ما لکم تو نہیں ہے آپ کے لیے، من ولایتہم ان کی رفاقت سے، من شیء کچھ بھی سروکار، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور وہ تم سے مدد چاہیں، فی الدین دین میں، فعلیکم تو لازم ہے تم پر، نصر مدد کرنا، الا مگر اللہ اوپر، قوم ایسے لوگوں کی، بینکم کے تمہارے درمیان، و بینہم ان کے درمیان، میثاق عہد ہے، واللہ اللہ بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ والذین وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم بعض ان کے، اولیاء رفیق ہیں بعض ان بعض کے، الا مگر تفعلوہ کہ اگر نہ تم ایسا کرو گے، فتنہ تو ہو جائے گا، فی الارض زمین میں، فتنہ، و فساد اور فساد، کبیر بڑا، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور جنہوں نے آووا جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون جو مسلمان ہیں حقاً سچے، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، ہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک بس وہی وہ لوگ ہیں، منکم تمہیں میں سے، واولو الارحام اور رشتہ دار، بعضهم بعض ان کے، اولا زیادہ حقدار ہیں، بعض ان بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم ہر چیز سے خوب واقف ہے، بے شک۔ سورۃ انفال ہماری مکمل ہو گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، بے شک۔ یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے، اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ان قیدیوں میں تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دینوی اور مال و دولت دنیاوی بھی سے بھی خوب نوازا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ انصاری اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ چھوڑ دیں۔ فرمایا اللہ کی قسم تم ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ فرمایا اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک وہ اس سے پہلے
اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر یہ مشرکین فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیں اور بظاہر اسلام کا اعلان کر کے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں اور مکہ پہنچ کر اپنے کفر کی طرف لوٹ جائیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ انہوں نے پہلے بھی کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی، تو اللہ نے انہیں آپ کا قیدی بنا دیا، اور اگر انہوں نے پھر ایسا کیا تو دوبارہ ان کا انجام ایسا ہی ہوگا، اور انہیں کفر کی ذلت کے ساتھ قید و بند کی ذلت سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور وہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تو تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ معرکہ بدر سے متعلق حالات اور واقعات کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مسلمانوں کو اپنی دینی مراتب کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ذریعے جہاد کیا، اور دوسرے انصار مدینہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو پناہ دی۔ ان دونوں قسموں کے مسلمانوں کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ میں ان میں شامل کرے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ مدد، دوستی اور وراثت میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں، اور بعد میں اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں وہ وراثت کے زیادہ حقدار ہیں، اور تیسرے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کافروں کے ساتھ مکہ ہی میں رہنا پسند کیا اور ہجرت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں جو مہاجر اور انصار کا ہے۔ ان کے اور مہاجر اور انصار کے درمیان کوئی دوستی اور وراثت اللہ نے ثابت نہیں کی جب تک کہ ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائیں۔ ہاں اگر یہ لوگ ان کافروں کے خلاف اپنے دین کی حفاظت کے لیے مدد طلب کریں اور مسلمانوں اور ان کافروں کے درمیان پہلے سے کوئی معاہدہ نہ ہو تو مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مہاجرین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن لوگوں کے پاس آئے ہیں ہم نے آج تک ان جیسی قوم نہیں دیکھی کہ ان میں سے جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ ہم پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور جن کے پاس دولت تھوڑی ہے وہ ہماری ہمدردی اور خبر گیری میں کمال دکھاتے ہیں۔ انہوں نے مشکل میں ہمارا ساتھ دیا اور آسانی میں ہمیں اپنے ساتھ شریک کیا، اس قدر کہ اب تو ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں آخرت کا سارا ثواب وہی نہ لے جائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم انصار کی تعریف اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو گے تم سب ان کے اجر میں شریک رہو گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر نہ ظلم کرے اور نہ ظلم ہونے دے، اور جو شخص اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ کافر کا دوست کافر ہی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دوست نہیں رکھیں گے اور کافروں سے قطع تعلق نہیں کریں گے تو بہت بڑے فتنہ اور فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ جو مسلمان کمزور ہوں گے وہ کافروں سے مل جائیں گے اور ممکن ہے کہ مرتد ہو جائیں، نعوذ باللہ، اور اگر مرتد نہ بھی ہوں تو بھی عقیدہ اور عمل اور عادات اور اطوار میں کافروں کا اثر قبول کر لیں گے۔ اسی طرح اگر مسلمان اس آیت کے بموجب آپس میں متحد نہیں ہوں گے تو کفار ان کے خلاف سازش کر کے ان پر حملہ آور ہو جائیں گے اور ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپس میں متحد رہیں گے تو ان کی قوت بڑھتی ہوئی جائے گی اور دوسرے مذاہب کے لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے اور فتنہ فساد کے بہت سے دروازے از خود بند ہو جائیں گے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی
اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا تو آپ ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے اور ایک اور عورت نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ میں نے پوچھا اگر میں اپنے شوہر اور اپنی زیر پرورش یتیم بچوں پر اپنا روپیہ خرچ کروں تو کیا یہ میری طرف سے کافی ہوگا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر قرابت کا اور ایک اجر صدقے کا۔ اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقے کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا، اور اگر کسی رشتہ دار پر آپ اس کو خرچ کرتے ہیں تو آپ کے 2 اجر ہو جائیں گے، ایک صدقے کا اور دوسرا قرابت داری کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی۔ آج ہماری سورۃ انفال جو تھی وہ مکمل ہوئی، کل سورۃ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی، ان آیات کو توفیق عطا فرمائیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ان چیزوں کو، جیسے انصار اور مہاجر۔ ظاہر ہے یہ اب ہجرت تو نہیں رہی، اور انصار کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، مگر یہ ایسا جذبہ ہے کہ جو قیامت تک جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اگر آپ کوئی گناہ چھوڑ کر ثواب یا نیکی کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ نے ہجرت کی، آپ گناہ سے نیکی کی طرف آئے تو آپ نے ہجرت کی، آپ نے اپنی کوئی بری عادت چھوڑ کر اس کی جگہ کوئی اچھی عادت اپنا لی تو آپ نے ہجرت کی۔ اور اسی طرح انصار کہ جو آپ کسی کے کام آ گئے اور اس کو اپنی بیٹھنے کی جگہ ہی دے دی، آپ پانی پی رہے تھے، آپ نے پہلے ان کو پیشکش کر دی کہ آپ پانی پی لیں تو آپ انصار کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انصار اور مہاجروں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں سب سے بہترین انسان تھے، بہترین امت اور بہترین لوگ تھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔